اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى۔ اس سے پہلی آیت میں امرأۃ عمران کا یہ نظر اور منت بیان ہوا کہ انہوں نے اپنے حمل کے حوالے سے یہ منت مانی کہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ وہی قصہ چل رہا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب امرأۃ عمران نے جن لیا اس حمل کو، قالت، تو کہنے لگی، رب، اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی جن لی، یعنی میں نے نظر مانی تھی اپنے حمل کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی، اور یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اب لڑکی کو میں کیسے وقف کر لوں بیت المقدس کی خدمت کے لیے؟ گویا کہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور مایوسی کا اظہار کیا کہ لڑکا ہوتا تو بیت المقدس کے لیے وقف ہوتا، اب لڑکی ہے، میں کیسے اس کو وقف کر لوں؟ درمیان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم تھا کہ انہوں نے کیا جنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہے، یعنی اس لڑکی نے جو آگے جا کر کام سر انجام دینے ہیں وہ کام ایک لڑکا سر انجام نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اللہ کو یہ ساری باتیں معلوم تھی کہ ہاں انہوں نے کیا جننا ہے، اس کا بھی اللہ کو علم تھا، اور لڑکی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قصد اور ارادہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرنی تھی، تو لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا اس معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی سے بڑے کام لینے تھے آگے۔ پھر دوبارہ امرأۃ عمران کی بات ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، درمیان میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں جملہ معترضہ کہتے ہیں، درمیان میں یہ جملہ معترضہ تھا۔ پھر دوبارہ امرأۃ عمران کی بات، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے جس طرح باپ کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح ماں کو بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ماں نے یہاں پر نظر مان لی۔ ویسے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ حمل تھا اسی وقت ان کے والد کا یعنی عمران کا انتقال ہو گیا تھا، تو بہرحال یہ ماں ہے، اسی نے نظر مانی ہے اور اسی نے نام رکھا ہے، تو ماں کو بھی اپنے بچے کے حوالے سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ، یہ ماں کے اختیارات کا جو تصور ہے یہ بہرحال یہاں پنجاب کے معاشرے میں تو کوئی معیوب نہیں ہے، یہاں تو سارے جورو کے غلام ہیں، لیکن وہاں جو خیبر پختونخوا پختون علاقے ہیں وہاں پر پھر یہ ہے کہ باپ ہی سپریم ہوتا ہے، ہر فیصلے باپ نے ہی کرنے ہوتے ہیں ساری۔ یہاں تو مائیں سب کچھ، خریداری بھی وہی کرتی ہے، سب کچھ وہی کرتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے باپ نے ہی کرنا ہے۔
تو اس لیے وہاں کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ ماؤں کو بھی کچھ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ امراۃ عمران نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس بچی کو، اس لڑکی کو پناہ میں دیتی ہوں اے رب آپ کے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، اس لڑکی کو اور اس کی اولاد، جو اگر آگے اس کی اولاد ہونی ہے تو اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطانی مردود سے، کہ اس لڑکی کو بھی شیطانی مردود کے شرور سے اس کی بھی حفاظت کرنا، اور اس کی اولاد کی بھی شیطانی مردود کے شرور سے حفاظت کرنی ہے۔ یہ دعا بھی مانگی اپنی بچی کے لیے، اور آگے اس کی اگر اولاد ہوگی تو اس کے لیے دعا مانگی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اس لڑکی کو اس کے رب نے قبول کیا، اچھے طریقے سے قبول کیا، کہ نظر مانی تھی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس بچی کی اچھی پرورش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایسا ہی ہوا کہ امراۃ عمران نے اپنی نظر کے مطابق وہ لڑکی لے جا کر بیت المقدس کے مجاوروں کے سپرد کر دی۔ ویسے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس کے اس وقت کے امام ان کے والد ہی تھے، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عمران وہ امام تھے وہاں کے، لیکن وہ حمل میں جب یہ تھی تب فوت ہو چکے تھے، وگرنہ وہی زیادہ اس کے حقدار تھے کہ والد تھے۔ اب جب وہاں بچی کو لے گئی ہے تو مجاورین ان کے درمیان میں اختلافات ہو گئے، ایک نے کہا کہ میں یہ بچی اس کی پرورش میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان مجاورین میں شامل تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں پرورش کروں گا اس بچی، اور دلیل یہ دی کہ میرے نکاح میں، یعنی میری بیوی جو ہے وہ اس کی خالہ ہے۔ تو حضرت زکریا کی جو وہ تھی زوجہ تھی، وہ حضرت مریم کی خالہ تھی، تو خالہ ماں کے بنسبت ہوتی ہے، لہٰذا میں زیادہ حقدار ہوں، لیکن وہ دوسرے مجاور نہیں مانے۔ بالآخر یہ ہوا کہ ان کے اندر قرآن دازی ہوئی، جس کا آگے آیات میں ذکر آ رہا ہے، اور قرآن دازی بھی بڑے عجیب انداز سے ہوئی۔ تو بہرحال فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اچھی پرورش کی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی خاتون رکھ لی جو اس کی پرورش کر لیں۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے خوراک کا اور ان کے غذا کا انتظام کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ کس طرح بنا دیا وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ بالآخر قرآن دازی ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں یہ آئی۔ زکریا علیہ السلام نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں جو مجاورین کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک خوبصورت سا کمرہ حضرت مریم کے لیے وہ کر دیا، وقف کر دیا، اور اسی میں حضرت مریم کو رکھ لیا، اور جب کہیں چلے جاتے تھے تو اس کو باہر سے تالا لگا لیا کرتے تھے اور واپس سے آ کر کھول دیا کرتے تھے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام یہ تھا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے ان کی غذا کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اور حضرت زکریا جب بھی داخل ہوتے تھے تو ان کے پاس کوئی غذا ہوتی تھی، اور بے موسم کے پھل بھی ان کے پاس موجود ہوتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر حضرت مریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیا کرتے تھے۔ تو وَكَفَّلَهَا زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا مریم کے پاس آتے تھے محراب میں، محراب سے مراد جس طرح ہماری مسجدوں کا محراب ہے یہ مراد نہیں ہے، عربی میں محراب کہتے ہیں کسی اونچے مقام پر بنے ہوئے کمرے کو، جس کو اردو میں ہم بالا خانہ بھی کہتے ہیں، غرفہ بالا خانہ۔ تو یہ محراب
یہ اس طرح کے کمرے، تو اس کمرے میں جب زکریا جب بھی آتے تھے ان کے پاس، وجد عندها رزقا، تو مریم کے پاس کھانے کی چیزیں پا لیتے تھے، بے موسم کے پھل اس کے پاس پا لیتے۔ یہ قصہ مزید تفصیل سے سورہ مریم کے اندر بھی مذکور ہے۔ قال، تو زکریا علیہ السلام سوال کرتے، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ بے موسم کے پھل اور یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا جبکہ میں کمرے کو تالا بھی لگا چکا ہوں، کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، اور تالا آ کر میں نے خود کھولا ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ قالت، حضرت مریم نے فرمایا، یعنی اس وقت تک وہ اتنی عمر کو پہنچ چکی تھی کہ وہ بات چیت کر سکتی تھی، اس عمر کو پہنچتے ہوئے یہ واقعہ پوچھا ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایسا ہی معجزہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوا، جو سورہ مریم کے اندر ہے، کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ ہاں اس کا قوم کو کیا جواب دوں گی، قوم نے وہی طعنے مارنے شروع کر لیے، تو انہوں نے کہا کہ اسی سے بچے سے ہی پوچھ لو، اور وہ گود میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل ننھے سے بچے تھے، انہوں نے بات چیت کر لی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وغیرہ۔ تو قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بے حساب رزق دے دیتے ہیں۔ تو یہ رزق دینا، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، کم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف اسباب اختیار کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو اسباب انسان اختیار کر لے انہی اسباب کے مطابق اس کو روزی بھی ملے، اسباب بندہ اختیار کر لے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہو وہ اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔